والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق علیہ۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے ایک روایت میں نے پڑھی ہے، جس روایت کے راوی ہیں مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے معاشرے میں جو دینی اعتبار سے سستیاں پیدا ہوئی ہیں، بے توجہی پیدا ہوئی ہے، ان میں ایک بے توجہی یہ بھی ہے کہ عبادت میں سبقت کرنا اور عبادت میں دوسروں سے آگے بڑھنے کا مزاج اور شوق ختم ہو گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بہت سی اہم عبادتیں ہیں، اللہ کی نظر میں ان اعمال کا بہت اہتمام کرنے پر خصوصی اجر ملتا ہے، لیکن موقع ہوتے ہوئے بھی لوگ ان قیمتی موقعوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں اور ثواب کے مستحق نہیں بن پاتے ہیں۔ یہاں پہ روایت میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے میں اور پہلی صف میں نماز پڑھنے میں جو ثواب ہے، اس ثواب کا علم ہو جائے لوگوں کو، اور یہ عمل اللہ کی نظر میں اتنا محبوب ہے، اگر اس کا احساس ہو جائے تو پھر اس کے لیے مقابلہ شروع ہو جائے اور مسئلے کا حل یہ نکالنا پڑے کہ بھائی قرآن اندازی کرو، جس کا نام قرآن میں نکلے گا وہ اذان دے گا، جس کا نام قرآن میں نکلے گا وہ پہلی صف میں نماز پڑھے گا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ ہمارے آقا الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اللہ نے اس میں اتنا ثواب رکھا ہے کہ ابھی لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اور اللہ کو یہ عمل اتنا محبوب ہے کہ لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہے۔ اگر معلوم ہو جائے تو نوبت یہ آ جائے۔ آج حالت یہ ہے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا اہتمام اور شوق اللہ ماشاءاللہ چند لوگوں کو ہوگا، ورنہ لوگ آتے ہیں مسجد میں پیچھے سے بیٹھنا شروع کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات طے شدہ ہے روایات کی روشنی میں کہ پہلی صف کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ تو بھائی آپ نماز پڑھنے آئے ہیں، اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں، عبادت کرنے آئے ہیں، یہ تو بڑی اچھی بات ہوگی کہ آپ کچھ بڑھ کے ثواب لے کر کے جائیں۔ وہاں پچھلی صف میں بھی آپ کی نماز ہوگی، پہلی صف میں بھی نماز ہوگی، کام آپ کو وہی کرنا ہے، تھوڑا سا شوق کے ساتھ قدم بڑھا دیں گے تو ثواب بڑھ کے مل جائے گا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں پہ پیچھے کوئی زیادہ آرام اور آگے کوئی تکلیف۔
لیکن ایسے ہی موقعوں پہ شیطان ہمارے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے اور ہم سے کچھ ایسی غلطیاں کراتا ہے کہ پا کر کے بھی ہم محروم رہے۔ یہی وہ موقع ہے جہاں پہ توجہ کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ عموماً آپ دیکھیں گے لوگ آئیں گے مسجد میں پیچھے سے بیٹھنا شروع کریں گے۔ نہیں، مسجد میں اولین کوشش ہو کہ دوسروں کو تکلیف تو ہم نہیں دیں گے، دوسرے کو دھکے دے کے ہم آگے نہیں بڑھیں گے، اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش ہونی چاہیے، اور اولین کوشش ہو کہ پہلی صف میں ہمیں جگہ ملے، نہیں تو پھر دوسری صف میں ملے، آگے سے آگے بڑھ کے نماز پڑھنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ لیکن لوگوں کا مزاج بن گیا ہے، پیچھے رہنا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ بہت سی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آگے جگہ خالی ہوئی تو خود بڑھنے کے بجائے دوسرے کو کہتے ہیں ذرا آپ آگے چلے جاؤ، آزو بازو والے کو۔ علماء نے لکھا یہ طریقہ صحیح نہیں، غلط ہے یہ طریقہ۔ یہ ایسے ہی ہے یہ کہنا کہ بھائی یہ نیکی میں نہیں کروں گا، تم کر لو، مجھے اس ثواب کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس ثواب کی ضرورت نہیں ہے، ثواب تم لے لو۔ دنیا میں پیسے کے معاملے میں کوئی کچھ کہتا ہے؟ ہر آدمی چاہتا ہے یہ پیسہ مجھے مل جائے، یہ نفع مجھے مل جائے، یہ فائدہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ یہ آخرت کا قیمتی ذخیرہ ثواب، اس میں آگے بڑھنے کا مزاج ہمارا خود ہونا چاہیے۔ ہم دوسروں کو ثواب میں آگے بڑھانے کے بجائے پہلے خود قدم آگے بڑھائیں، کیونکہ ہر آدمی ثواب کا زیادہ مستحق ہے، زیادہ محتاج ہے۔ یہی وہ نیکیاں ہیں جو ہمیں آخرت میں کام آئیں گی۔ تو فقہ نے لکھا کہ اگر آگے جگہ خالی ہو رہی ہو تو آپ دوسرے کو کہیں گے بھائی تم جاؤ، بلکہ نہیں، الایثار فی القرب لا یجوز، کہ آپ اس قربت میں، اس نیک کام میں ایثار نہ کیجیے، بلکہ خود قدم بڑھائیے اور اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیجیے۔ تو ایک تو یہ ہے۔ دوسری غلطی یہ کہ لوگوں نے اذان کو سمجھ لیا کہ وہ تو مؤذن صاحب کی ذمہ داری ہے۔ نہیں، اذان دینا بھی بہت اہم ترین عبادت ہے، اس کا بھی بڑا ثواب ہے، بہت ثواب ہے۔ اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اتنا ثواب ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ کتنا ثواب ہے تو لوگ اس کے لیے قرآن اندازی پر اتر آئیں کہ بھائی جس کا نام نکلے گا وہی اذان دے گا۔ اندازہ لگائیے کتنا ثواب ہے۔ لیکن یہ موقع بھی ہم کو کبھی ملتا بھی ہے تو ہم نے گنوا دیتے ہیں، بلکہ بہت سے لوگوں کی زندگی تو ایسی ہے کہ ان کی پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی اذان کا دینے کا تذکرہ ہی نہیں ہوگا، پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی اذان دینے کا موقع نہیں ملا ہوگا ان کو۔ نہیں، یہ بھی محبوب عبادت ہے، اس کو بھی اپنے نام اعمال میں شامل کرنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، کہ لوگوں کو اگر معلوم ہو جائے کہ نماز کے لیے جلدی جانے میں کیا ثواب ہے تو لوگ لپک کے جائیں، تیزی بہت جلدی جانے کا اہتمام کریں۔ لیکن عام طور پہ اس معاملے میں بڑی غفلت ہو رہی ہے ہم لوگوں سے۔ اذان ہو جاتی تو ہر آدمی کے ہاتھ میں گھڑی ہے، وقت دیکھتے رہتے، اخیر وقت میں جانے کی کوشش کرتے۔ نہیں، مسجد جلد سے جلد جانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یا غالباً سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ان کے پڑوس میں ایک کارپینٹر رہا کرتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا تو وہ محدث جو تھے انہوں نے اس کو خواب میں دیکھا کہ بڑی اچھی کیفیت میں ہے، بڑی اچھی حالت میں ہے۔ اشارہ تھا کہ اللہ نے اس کو جنت عطا کر دیا ہے۔ اگلے دن ان کے گھر والوں سے پوچھا بھائی اس کی زندگی کا کوئی اچھا عمل بتاؤ کہ وہ تو کامیاب ہو گیا۔
کہا کہ اس کی زندگی میں ایسی کوئی خاص چیز تو نظر نہیں آتی کہ عام انسان کسی زندگی گزارتا تھا، وہ کارپینٹر کا کام کرتا تھا، اس کی زندگی میں ایسی کوئی خاص چیز تو نہیں تھی جو ہم آپ سے ذکر کریں، البتہ اس کی ایک عادت تھی کہ اذان سنتے ہی وہ فوراً اپنے کاموں کو چھوڑ دیتا تھا اور مسجد کو چلا جاتا تھا، حتیٰ کہ اگر اس نے لکڑی کاٹنے کے لیے اوزار کو اٹھا لیا ہو، کلاڑی کو اٹھا لیا ہو اور اذان کی آواز پڑ جاتی تو وہ بس اسی وقت ہاتھ کو روک لیتا، کوئی کام نہیں کرتا تھا اذان سنتے ہی۔ یہ اس کی زندگی کا ایک معمول تھا، اس پر وہ ہمیشہ پابند تھا، اذان ہوتے ہی فوراً مسجد کو جاتا تھا۔ کہا کہ واقعی یہ عمل اللہ کو پسند آ گیا ہوگا کہ نماز کو جلد جانا بھی یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اس لیے ہم لوگوں کو بھی جب جانا ہی ہے تو 4 منٹ میں کون سا بڑا کام کر لیں گے آپ؟ یہ سب شیطان کا دھوکہ ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ روایت میں ہے یہاں پہ کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے، لیکن جب اذان ہو جاتی ہے تو پھر واپس آتا ہے، کیونکہ اسے اپنا کام کرنا ہے تو بہت بدماش۔ اذان کی آواز سنتے ہی وہ بھاگا، کیونکہ ٹکنے کی طاقت نہیں ہے، اتنی دور بھاگ جاتا ہے جہاں تک آواز جاتی ہے، پھر اذان جب ہو جاتی ہے تو پھر آتا ہے۔ اچھا، لوگوں کے دل میں آ کر کے وسوسہ پیدا کرنا شروع کرتا ہے، ابھی تو ٹائم ہے، ابھی تو اتنا وقت باقی ہے، ابھی اتنا وقت باقی ہے، مقصد تاکہ اذان پر لبیک کہنے سے لوگوں کو محروم کر دیا جائے، روک دیا جائے، کسی طریقے سے ان کو تاخیر کرایا جائے، اور تاخیر کراتے 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 بالآخر ان کی نماز چھوڑوا دی جائے۔ اب بتائیے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ اذان سنتے ہی آ جائیے، تو اب شیطان کا داؤ نہیں چلے گا، ورنہ وہ واپس آئے گا آپ کو بھٹکانے کے لیے، ہم کو بھٹکانے کے لیے، ابھی ٹائم ہے، ابھی ٹائم ہے، ابھی 10 منٹ، ابھی 5 منٹ، اور عین موقع پہ کوئی کام آ جائے گا، کسی کا فون آ جائے گا، نتیجے میں آپ محروم رہ جائیں گے۔ علاج کیا ہے کہ ایسے موقع پہ شیطان آپ پر آ کر کے اپنی کارروائی شروع کرے، اس سے پہلے ہی قدم بڑھا دیجیے، یہ سوچتے ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر معلوم ہو جائے کہ اس میں کیا ثواب ہے تو لوگ اس کے لیے مسابقت کریں۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ عشاء کی نماز اور صبح کی نماز پڑھنے میں کیا ثواب ہے، باجماعت نماز ادا کرنے میں کیا ثواب ہے، تو لوگ اگر کمر کے بل گھسک گھسک کر کے آ سکتے ہو تو بھی وہ آئیں گے، اس مشقت کو برداشت کریں گے کہ کسی طریقے سے یہ ثواب ہمیں حاصل ہو جائے۔ اندازہ لگائیے کہ آج ہماری زندگی میں ہماری تھوڑی بہت سستی نے ہمیں بہت سارے ثواب سے محروم کر دیا ہے۔ تو اس روایت میں بنیادی طور پہ خاص طور پہ ایک تو اذان کے بارے میں بتایا گیا کہ بہت ثواب والا عمل ہے، اور دوسرے پہلی صف میں نماز پڑھنے کے اہتمام کی ترغیب دی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری روایت ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن مؤذنین کی گردنیں لمبی ہوں گی، المؤذنون اطول الناس اعناق یوم القیامہ، ان کی گردن سب سے اونچی ہوگی۔ اس کا 2 مطلب بیان کیا ہے محدثین نے، شارحین حدیث نے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب کہ نفسی کا عالم ہوگا، لوگ اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے، پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے۔ کچھ لوگوں کو پسینہ ٹخنے تک ہوگا، کسی کو پسینہ گھٹنے تک ہوگا، کسی کو کمر تک ہوگا،
کسی کے منہ تک پسینہ آ رہا ہوگا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس دن اس پریشانی سے مؤذنین کو اونچائی عطا کر کے ان کی حفاظت کریں گے۔ اور بعض محدثین نے لکھا ہے کہ یہ گردن کا اونچی گردن کا ہونا یہ ایک تعبیر ہے عرب کے درمیان کہ وہ کسی کو سردار اور کسی کو عظیم بتانے کے لیے کہتے ہیں بھائی اس کی گردن تو بہت لمبی ہے، بہت بڑا سردار ہے۔ تو اشارہ ہے کہ ان لوگوں کو اس دن اللہ تعالی سرداری کا مقام عطا فرمائیں گے۔ کیوں بھائی؟ سارے لوگ سوئے ہوتے ہیں اور وہی مؤذن اللہ اکبر کی صدا لگا کر کے لوگوں کو ان کی نیند سے اٹھا کر کے اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں۔ دنیا کے لوگ اپنے اپنے کاموں میں اپنے اپنے دھن میں رہتے ہیں، مؤذن ہی تو ہے جو ان کو یاد دلاتا ہے کہ میرے رب نے آپ کو بلایا ہے، آ جائیے رب کی عبادت کے لیے۔ تو روئے زمین پر سب سے افضل جو عمل ہے، اس سب سے افضل عمل کی دعوت علی الاعلان، روزانہ 5 وقت اعلان کا اہتمام یہ مؤذن کرتے ہیں۔ یہ شرف دنیا میں انہیں حاصل ہے کہ روئے زمین پر اللہ کی کبریائی کا، اللہ کی وحدانیت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کہ اقرار کا وہ اعلان کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ لوگوں کو نماز کے لیے بلاتے ہیں، افضل عمل کے لیے بلاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں یہ مقام دیں گے کہ قیامت کے دن انہیں افضل مقام عطا ہوگا، سرداری کا مقام عطا ہوگا۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان دیتے ہیں، چنانچہ کی روایت بھی ہے یہاں پہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے وہاں کی جنات، انسان اور ساری کی ساری چیزیں، شجر و حجر، سب قیامت کے دن اس کے لیے گواہ بن کے کھڑے ہوں گے، اس کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ بتائیے کیوں؟ اس لیے کہ یہی تو وہ مؤذن ہے جو اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پوری فضا میں ان کی یہ گواہی گوشتی ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی جب یہ دیتے ہیں تو وہ آواز پوری فضا میں گوشتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے سن رہے ہیں وہ سب قیامت کے دن اس کے لیے گواہ بن کے پیش ہو جائیں گے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو یہ مقام حاصل ہوگا کہ سب اس کے لیے گواہی دیں گے۔ اس لیے بھائیوں، ہم سب کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ کبھی نہ کبھی اس عبادت کو بھی اپنے نامہ اعمال میں ہم شامل کریں، اور اس کے لیے تھوڑی کوشش یہ بھی کریں کہ جب اللہ نے ایمان عطا کیا ہے، مسلمان بنایا ہے، نماز پڑھنے والا بنایا ہے، تو جہاں بہت کچھ سیکھتے ہیں تو اذان دینا بھی سیکھیں۔ چند دنوں کی محنت سے یہ چیز حاصل ہو سکتی ہے۔ آپ امام حرم کی طرح بہت اچھی اذان نہیں دے پائیں گے، لیکن اذان سلیقے سے دینے کے قابل تو ہو ہی جائیں گے۔ اس کے لیے بھی کوئی کوشش کیجیے، تھوڑی کوشش سے بہت سی چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ چند دنوں کی کوشش سے آپ کو بھی اچھی طرح اذان دینا آ جائے گا، اور آپ کے نامہ اعمال میں بھی اذان کی عبادت شامل ہو جائے گی، موقع بموقع اس سے فائدہ اٹھائیے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے کہا کہ اذان بھی ایک عبادت ہے، اس کا ادب بھی ضروری ہے۔
اس حوالے سے جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں لوگوں میں بڑی بے احتیاطی بڑھ رہی ہے. پہلے وہ باتیں نہیں تھی جو اب ہے. اذان کا ادب بھی ضروری ہے، اذان کا ادب بھی ضروری ہے. پہلے گھروں میں اس کا خاص اہتمام ہوتا تھا، لوگ اذان ہوتے ہی لوگ خاموش ہو جاتے تھے، عورتیں دوپٹہ سر پہ رکھ لیتی تھی. لیکن اب رفتہ رفتہ ان چیزوں کا بھی رواج کم ہو رہا ہے. یاد رکھ لیجئے اس کا ادب ضروری ہے، اس کی بے حرمتی ناقابل قبول ہے. اسی لیے سکھایا یہ گیا کہ جب اذان دے رہے ہو مؤذن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، کہ جب مؤذن اذان دے رہے ہو تو تم ویسا ہی کہو جیسا کہ وہ کہہ رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر، اس نے کبریائی کا اقرار کیا تو آپ بھی اللہ کی کبریائی کا اقرار کیجیے. اشہد ان لا الہ الا اللہ اس نے کہا تو آپ بھی اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینے کے لیے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہیے. مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی علی الاعلان، آپ بھی گواہی دے لیجیے، آپ بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ لیجیے. اب اس نے کہا کہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. تو اب یہاں تو آپ کو بلایا جا رہا ہے نا، تو آپ کو حاضری لگانا ہے. آپ کو تو اب بلایا جا رہا ہے تو آپ کو اب حاضری لگانا ہے، لیکن اس حاضری لگانے میں بھی بندگی کا اظہار کرنا ہے. کیا کہنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. لوگ کہتے ہیں لا حول کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہم نے اصل میں اردو میں لا حول پڑھنے کا جو ہے نا ایک مزاج غلط بن گیا. لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کنز من کنوز الجنہ، یہ کلمہ ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی کثرت سے انسان کی زندگی کے بے شمار مسائل حل ہوتے ہیں. کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا بھی ایک ذکر ہے. یعنی مؤذن ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف. ہمارے قدم خود نہیں بڑھتے ہیں، ہمارے قدم کو بڑھایا جاتا ہے. رب کریم کی طرف سے توفیق نصیب ہوتی ہے تو ہم قدم بڑھاتے ہیں اور عبادت کو پہنچتے ہیں، عبادت انجام دیتے ہیں. تو یہاں پر رب سے توفیق مانگا جا رہا ہے اور اپنی عاجزی کا اقرار کیا جا رہا ہے کہ نیکی کرنے کی طاقت، برائی سے بچنے کی طاقت تو اللہ ہی دیں گے. کتنا پیارا کلمہ ہے. گویا کہ آپ اذان کی آواز کو سنتے ہی کہ اپنے عاجزی کا اقرار کر رہے ہیں کہ میرے رب کریم کا احسان ہوگا، آپ ہمیں بلایا جا رہا ہے، بہت خیر کا کام ہے، جس میں میں لگا ہوا ہوں وہ خیر نہیں ہے، وہ تو دنیاوی اعمال ہے. ان دنیاوی جھنجھٹوں سے الجھنوں سے نکل کر اس خیر کی طرف بڑھنے کی طاقت و قوت اور توفیق میرا اللہ ہی دے گا. میں چلا جاؤں گا تو یہ میرے رب کا کرم ہوگا. اللہ کا اصول ہے مانگنے والے کو وہ نوازتا ہے، شکر ادا کرنے والے کو مزید دیتا ہے. جب بندے نے یہ کہہ دیا لا حول ولا قوت الا باللہ تو اپنی عاجزی کا اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی توفیق کی درخواست رب کے دربار میں اس نے پیش کر دیا. رب کریم کے دربار میں توفیق کی درخواست قبول ہوگی، آپ کا قدم مٹی کی طرف بڑھ جائے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہیے. اور جب کہا اس کے بعد پھر آگے کے وہی کلمات ہیں. جب وہ اللہ اکبر کہے تو آپ اللہ اکبر کہیے، اور جب لا الہ الا اللہ کہے تو آپ لا الہ الا اللہ کہیے. البتہ فجر کی نماز میں اضافہ ہے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. اب کیا کہیں گے وہاں پہ؟ یہ بھی کتنا پیارا جملہ ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ جو پسند آ گیا. اصل میں وہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کرنے کے لیے گئے. حضرت بلال کا معمول تھا کہ اذان دینے کے بعد آپ کو بیدار کرنے کے لیے جاتے تھے. تو
آپ یہ جملہ کہہ کے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم یا رسول اللہ، یہ جملہ کہہ کر کے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے فرمایا ما احسن ھذا یا بلال، اے بلال تم نے کتنی پیاری بات کہی، کتنا اچھا جملہ کہا تم نے، معنویت سے اور حسن سے بھرپور کلام تم نے کہا ہے۔ اجعلھا فی اذانک، اپنی اذان میں اس کو شامل کر لو، اپنی اذان میں اسے شامل کر لو۔ چنانچہ اسی کے بعد سے یہ اذان کا حصہ ہے کہ فجر کی اذان میں چونکہ نیند کا وقت وہی ہے، لوگ اسی وقت سوتے ہیں، تو الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ فجر کی نماز میں کیا گیا کہ 2 مرتبہ فجر کی نماز میں الصلاۃ خیر من النوم کہا جاتا ہے۔ اس کا جواب ہمیں کیا دینا ہے؟ صدقت و بررت، صدقت و بررت، یعنی مؤذن کہہ رہا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، ہم کہیں گے ہاں تم نے صحیح کہا، تم نے بڑی اچھی بات کہی، گویا کہ ہم اس کی بات کی تائید و تصدیق کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اذان کا جواب دینے کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ اس وقت ہم دنیاوی مشاغل پہ نہیں لگ پائیں گے، اذان کا ہم سے احترام ہو جائے گا، اذان کا ہم سے احترام ہو جائے گا، اور ورنہ ان چیزوں کا ہم اہتمام نہیں کریں گے تو پھر وہی غفلت، بات چیت، دیگر چیزیں میں چلتی رہیں گی اور ہم نیکی سے، خیر سے محروم رہ جائیں گے۔ یہ چھوٹی چھوٹی توجہ والی چیزیں ہیں کہ جن سے ہماری زندگی میں ایمان کا نور اور اسلامی اعمال کی توفیق آئے گی۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ سب چیزیں نکل رہی تو دین ایک ساتھ نہیں نکلتا ہے، ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے چیزیں نکلتی جاتی ہیں، بالآخر ہم خالی ہو جائیں گے۔ اس لیے ان چیزوں کا بھی اہتمام کیا جائے اور ان چیزوں پر بھی مکمل اپنے آپ کو پابند بنایا جائے، اپنے گھروں میں بچوں کو یہ سب چیزیں سکھائی جائیں، یہ آداب ہیں، اسلامی آداب ہیں، تو اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح فکر و عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔